السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب۔ آج دو مختلف خبریں ہیں، لیکن ان خبروں کا ذکر اکٹھا اس لیے کرنا پڑے گا کہ دونوں کا ایک براہ راست تعلق پاکستان کے مستقبل کے سیاسی حالات سے ہے، اور دوسرے کا تعلق پاکستان افغانستان تعلقات اور پاکستان کے مستقبل کے ساتھ ہے، پاکستان امریکہ تعلقات کے ساتھ بھی ہے۔ تو آپ سن چکے ہوں گے کہ ڈاکٹر ایمان الظواہری، جو کہ القاعدہ کے بانی ارکان میں سے تھے، ان کو بالآخر ایک ڈرون حملے میں ہلاک کر دیا گیا۔ کابل کے ایک بڑے پوش علاقے شیرپور میں وہ قیام پذیر تھے۔ اب اس کے ساتھ ہی ایک خبر دن بھر جو زیر بحث رہی ہے وہ ہے پی ٹی آئی کے فارن فنڈنگ کیس کا، اور اس میں کافی دن بھر لوگ گفتگو اس پہ کرتے رہے ہیں، اپوزیشن والے، یعنی سابقہ اپوزیشن پی ایم ایل این، پی 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 اور دوسری جماعتیں اپنے انداز میں اس الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کی تشریح کرتی رہیں، جبکہ پی ٹی آئی کا یہ مطالبہ رہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے فنڈنگ کا فیصلہ، یعنی فارن فنڈنگ کا فیصلہ بیک وقت کیا جائے، صرف پی ٹی آئی کو سنگل آؤٹ نہ کیا جائے۔ پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی جو فیصلہ آیا اس میں کوئی ایسی ہوش ربا، کوئی دل ہلا دینے والی کہانی نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک شو کاز نوٹس اب جاری کیا جائے گا پی ٹی آئی کو ان اکاؤنٹس کے حوالے سے جن اکاؤنٹس کی باقاعدہ طور سے کوئی وضاحت نہیں کی گئی تھی، اور اس طرح ایک جو شوشہ چھوڑا جا رہا تھا بار بار کہ کس کے ذریعے پی ٹی آئی یا عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا، وہ ابھی ایک محض سراب ثابت ہوا ہے۔ بہت شور مچایا تھا حکمران جماعتوں نے، خاص طور پہ پی ایم ایل این نے، اور مطالبہ کر رہے تھے وہ الیکشن کمیشن سے کہ اس کیس کا فیصلہ فوری طور پہ اب سنا دیا جائے۔ گزشتہ سال جون سے یہ التوا میں تھا، فیصلہ محفوظ کر کے رکھ لیا گیا تھا، یہ ہمیں بتایا گیا تھا۔ اب کس حد تک یہ صحیح بات ہے ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن بہرحال اس فیصلے کی اپنے اپنے انداز میں تمام جماعتیں تشریح کر رہی ہیں، اور پاکستان کے ایک سیاسی ارتقاء کے لیے یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ ایسے معاملات جن پہ پردہ پڑا ہوا تھا، ایسے معاملات جو مبہم تھے، ان کی آہستہ آہستہ وضاحت ہو رہی ہے، کبھی عدالتوں کے ذریعے، کبھی الیکشن کمیشن کے ذریعے۔ اور جمہوری ارتقاء یا ارتقائی عمل یہی ہوتا ہے کہ جیسے جیسے کوئی مسائل سامنے آتے ہیں ان کے حل بھی تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور بہت سارا ابہام دور ہو جاتا ہے۔ اب یہ تو ہو گیا پاکستان کے سیاسی منظرنامے کی ایک جھلک ہے، کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی سپریم کورٹ میں آیا ایک پیٹیشن کرے گی کہ نہیں۔ اس کا تعلق بھی یہی ایسی فنڈنگ کیس سے ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کا مطالبہ تھا کہ تمام جماعتوں کی غیر ملکی یا ممنوعہ فنڈنگ جو ہے اس کا فیصلہ بیک وقت کیا جائے۔ اسی ملتی جلتی درخواستیں دوسری جماعتوں کے حوالے سے بھی الیکشن کمیشن کے پاس پڑی ہوئی ہیں۔ دوسرا مسئلہ افغان طالبان، اور وہاں پہ ڈاکٹر ایمان الظواہری کی ایک ڈرون حملے میں ہلاکت ہے، اور شیرپور میں وہ قیام پذیر تھے۔ شیرپور کو چورپور بھی کہا جاتا تھا حامد کرزئی اور صدر اشرف غنی کے زمانے میں، کیونکہ یہ وہ علاقہ تھا جہاں پہ تمام بڑے عمران ہیں جو کہ گزشتہ 20 سال میں حکومت میں رہے، انہوں نے اپنے یہاں محل نما گھر بنا رکھے تھے، اور امریکی انٹیلیجنس کے مطابق ایمان الظواہری اپنے فیملی کے ہمراہ طالبان کی دوبارہ اقتدار میں آنے کے کچھ عرصے بعد ہی یہاں پہ منتقل ہو گئے تھے، اور ان کی مستقل نگرانی کی جا رہی تھی۔ اب اس تمام معاملے سے کا بڑا شدید ایک دھچکا لگا ہے طالبان کی ساکھ کو، ان کی کریڈیبلٹی بڑی متاثر ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے دوحہ کے امن معاہدے میں اور اس کے بعد مسلسل اپنی تقاریر میں پوری دنیا کو یقین دلایا تھا کہ افغانستان میں کسی بھی دہشت گرد گروہ کو کسی دوسرے ملک کے خلاف کام کرنے کی، تخریبی کارروائیوں کی اجازت نہیں دی جائے گی، جبکہ امریکی حکام کا یہ دعویٰ ہے جنہوں نے بریفنگ بھی کی ہے ظواہری کی ایلیمینیشن کے بعد، کہ گزشتہ چند مہینوں سے ایمان الظواہری اپنے شیرپور کی رہائش گاہ سے مسلسل بیانات جاری کر رہے تھے، اور امریکی مفادات پر حملوں کی تلقین بھی کر رہے تھے اپنے ساتھیوں کو۔ تو اس طرح وہ براہ راست ایک دہشت گردی کے نیٹ ورک کی نگرانی اور سپرویژن کر رہے تھے، رہنمائی بھی کر رہے تھے بقول امریکی عہدیداروں کے۔ اقوام متحدہ نے بھی کچھ عرصہ پہلے اپنی سہ ماہی رپورٹ میں سیکیورٹی کے حوالے سے یہ ایک واضح کر دیا تھا کہ القاعدہ
کہ لوگ اس وقت افغانستان میں بڑی آزادی کے ساتھ گھوم پھر رہے ہیں، یعنی انہیں جب سے اگست 2021 میں طالبان واپس لوٹے اقتدار میں، اس کے بعد سے افغان نہ صرف تحریک طالبان پاکستان بلکہ ان سے ملتے جلتے دوسرے ٹیررسٹ گروہ جو ہیں ETIM، اسلامک موومنٹ آف ازبکستان، داعش، وہ تمام بڑی آزادی سے بشمول القاعدہ کے گھوم پھر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑے ثبوت کے طور پہ لیا جائے گا ایمان الظواہری کی کابل میں موجودگی۔ اور دوسرا بڑا جو مسئلہ اب پیش آئے گا وہ سراج الدین حقانی کو، کیونکہ سراج الدین حقانی اس نیٹ ورک کے سربراہ ہیں جو کہ امریکی حکام کے مطابق حملے کے فوراً بعد آیا اور اس نے وہاں سے ایمان الظواہری کی لاش غائب کر دی۔ اب وہ وزیر داخلہ بھی ہیں، یعنی سراج حقانی وزیر داخلہ ہیں، اور وہ بھی چین، روس، پاکستان، ترکی، تمام دوست ممالک کے مہمانوں کو بتاتے رہے ہیں کہ ہم افغانستان میں کسی بھی دہشت گرد گروہ کو پناہ نہیں دیں گے اور نہ ہی ان کو اجازت دیں گے کہ افغانستان استعمال ہو سکے تخریبی یا دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے دوسرے ملکوں کے خلاف۔ اب اس سے ایک بہت بڑا سوال پیدا ہو گیا ہے کہ اگر ایمان الظواہری اور القاعدہ جو بقول امریکی اور اقوام متحدہ کے ماہرین کے اب کھلم کھلا گھوم رہے ہیں افغانستان میں، تو انہوں نے جو وعدہ کیا تھا دوحہ کے امن معاہدے میں کہ وہ دہشت گردی کی اجازت کسی کو نہیں دیں گے، اس وعدے کا کیا ہوا؟ خود تو ذبیح اللہ مجاہد جو ان کے ترجمان ہیں، انہوں نے کہا کہ امریکہ کا حملہ بین الاقوامی قانون اور دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے، لیکن خود TTP کی وہاں پہ موجودگی اور القاعدہ کے لیڈروں کی موجودگی، معلوم نہیں اور کون کون افغانستان میں اس وقت موجود ہے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان گروہوں کے خلاف کوئی عملی کارروائی نہیں کی گئی۔ اس سے اب جڑا ہوا سوال پاکستان کے لیے پیدا ہوتا ہے کہ سراج الدین حقانی تو ایک طرف رہ گئے کہ وہ ابھی بھی قانون کے مطابق امریکہ کو مطلوب ہیں، کوئی 10-15 ملین ڈالر کا اس کا انہوں نے سر کی قیمت بھی رکھی ہوئی ہے، کیونکہ ان کا ماضی میں تعلق یہ بتایا جاتا تھا کہ القاعدہ کے ساتھ تھا، القاعدہ کے سرپرست تھے یا ان کے نگہبان تھے وزیرستان میں اور افغانستان کے مختلف علاقوں میں، لہٰذا وہ مطلوب ہیں امریکہ کو اب بھی۔ اس طرح اب کیا وہ افغانستان کے وزیر داخلہ رہ سکیں گے؟ کیا اب وہ فنڈز جن کی بات چل رہی تھی افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان، جو منجمد فنڈز ہیں، اس میں سے امریکہ نے وعدہ کیا تھا کہ 3.5 ارب ڈالر ہم افغانستان کو دے دیں گے، تو کیا وہ فنڈز اب ریلیز ہوں گے خاص طور پہ اس خبر آنے کے بعد؟ اور کیا سراج الدین حقانی اپنی وزارت بچا سکیں گے؟ پھر اس کا براہ راست ایک اور تعلق بنتا ہے پاکستان کے ساتھ بھی۔ ماضی میں امریکی حکام کا یہ دعویٰ تھا کہ حقانی نیٹ ورک اور پاکستان کے بڑے قریبی تعلقات ہیں، اور حقانی نیٹ ورک کی وجہ سے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ پاکستان کے تعلق کی بات چیت شروع ہوئی، امن مذاکرات یا بات چیت کہہ لیں اس کو، مذاکرات کا نام اسے کوئی بھی نہیں دے رہا، اور یہ حقانی نیٹ ورک کی ضمانت پہ یہ بات چیت چل رہی ہے۔ حال ہی میں ایک اور دور بھی ہوا ہے اس مذاکرات کا، تاحال اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلا، کیونکہ تحریک طالبان پاکستان اپنے پرانے وعدوں پہ مطالبات پہ ڈٹی ہوئی ہے، جس میں یہ ہے کہ فاٹا کا جو سٹیٹس تھا وہ بحال کریں، یہاں سے فوج کو نکالا جائے، اور فاٹا کے علاقوں میں جو 7 ایجنسیز ہوتی تھی وہاں پہ شریعت نافذ کی جائے۔ پاکستان کی حکومت کے مختلف اداروں نے، حکومت نے بالکل انکار کر رکھا ہے کہ یہ ریڈ لائن ہے، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ اب اس حوالے سے افغان طالبان اور خاص طور پہ سراج الدین حقانی پاکستان کو کیا بتاتے ہیں اور تحریک طالبان پاکستان کو کیا بتاتے ہیں، یہ ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ ان کا عام طور پہ افغان طالبان کا رویہ یہ ہے کہ جن گروہوں نے، جن لوگوں نے ان کے ساتھ خاص طور پہ گزشتہ 20 برسوں میں مل کر غیر ملکی افواج اور ان افواج کے خلاف جو کہ جنہیں غیر ملکی پشت پناہی حاصل تھی، ان کے خلاف جہاد کیا، ہم ان کے خلاف براہ راست کوئی اقدام نہیں کریں گے، یعنی ہم ان کے اوپر کچھ قدغن تو لگا سکتے ہیں ان کی نقل و حرکت پہ، سرگرمیوں پہ، لیکن ان کے خلاف قانونی کارروائی ہم نہیں کر سکتے۔ تو ایک مائنڈ سیٹ ہے جو افغانستان میں اب بھی موجود ہے۔ گزشتہ چند دن پہلے ہی طلوع ٹی وی پہ طالبان کے ایک بہت بڑے حامی نے یہ بھی کہا کہ مولانا تقی عثمانی یہاں پہ آئے تھے اپنے وفد کے ہمراہ کوئی 8-10 دن پہلے، اور انہوں نے
ہمارے لیڈروں سے یہ کہا کہ یہاں پہ لڑکیوں کو تعلیم کے اور روزگار کی اجازت دے، اور میرا خیال ہے کہ یہ بقول ان کے طلوع ٹی وی پہ انٹرویو تھا کہ میرا خیال ہے کہ ہمارے لیڈروں نے ان کو ضرور بتایا ہوگا کہ آپ ہمیں تعلیم، بچیوں کی تعلیم کی تلقین نہ کریں، پہلے اپنے گھر میں ہیرا منڈی بند کریں جو لاہور کا ایک بازار ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے یہ بات بڑی طلوع ٹی وی پہ یہ بات کہی، اور وہ طالبان کا بہت قریبی اور حامی سمجھے جاتے ہیں یہ صاحب۔ تو یہی بات حمداللہ محب جو کہ سابقہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے اشرف غنی کے زمانے، انہوں نے بھی کی تھی کہ آپ نے پاکستان جو ہے وہ ایک ہیرا منڈی کے، اس کا دوسرا نام ہیرا منڈی ہے، یعنی پاکستان کو ہیرا منڈی انہوں نے قرار دیا تھا، جس کے بعد کافی ایک ہنگامہ بھی مچا تھا، پاکستان نے احتجاج بھی کیا تھا۔ اور تو یہ ایک بڑی اب پیچیدہ صورتحال پاکستان کے لیے پیدا ہو گئی ہے۔ پاکستان بدقسمتی سے یہاں کے جو ہمارے رہنما ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشیوں میں، پوائنٹ سکورنگ میں لگے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور جو بڑے مسائل ہیں جن کا تعلق پاکستان کی سیکیورٹی کے ساتھ ہے، پاکستان کے اقتصادی مفادات کے ساتھ ہے، یعنی اس علاقے میں القاعدہ، داعش اور دوسری تحریک طالبان پاکستان جیسی دہشت گرد تنظیمیں ہیں جن کا کسی نہ کسی طریقے سے تعلق جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے پاکستان کے ساتھ، اور اس کا لامحالہ اثر دوسرے ملکوں کے ساتھ ہمارے مذاکرات میں بھی پڑتا ہے، کیونکہ وہ انگلی اٹھا کے کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو آپ کے سرحدی علاقے میں، افغانستان میں یہاں سے گئے تھے۔ تو ایک مشکل صورتحال ہے پاکستان کے لیے، اور بڑا ضروری ہے کہ تمام تر سیاسی قیادت، فوجی قیادت اپنے جو چھوٹے فروعی مسائل ہیں ان سے بالا تر ہو کے پاکستان کے طویل المیعاد مفادات پہ بھی کوئی توجہ دے۔